آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع اور سبق نمبر 113 کا نصف آخر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے شعبے، یعنی کئی شاخیں ہم نے تمہاری بنائیں، وقبائل، اور کئی قبیلے ہم نے تمہارے بنا دیے۔ ہم نے تمہیں کئی شاخوں میں اور کئی قبیلوں میں ہم نے تمہیں آگے تقسیم کر دیا۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بطور تعارف ہم نے تمہارے یہ قبیلے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہر بات کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے، خبیر، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ یعنی
حقوق انسانی کے حوالے سے ایک بہت بڑے چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بہترین لائحہ عمل اور بہترین دستور الحیات بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ۔ وہاں مراد صرف اہل ایمان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب بھی کہا ہے کہ اے کتاب والو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے بات کرتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے کہ اے یہود و نصارہ۔ کئی آیات ایسی بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے خطاب کیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسلوب ہیں مخاطب کرنے کے، کہیں یا ایھا الذین آمنو، کہیں یا اہل الکتاب، کہیں یا ایھا الکافرون۔ قرآن مجید میں یہ بھی ایک انداز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اللہ نے اس میں شامل کر کے سب کو ہی خطاب کیا ہے، اور اس وقت الفاظ ہوتے ہیں یا ایھا الناس، کہ اے لوگو۔ اس میں اہل ایمان بھی آگے، اس میں اہل کتاب بھی آگے، اس میں کفر کرنے والے بھی آگے، اس میں سارے بدھ مت، جین مت، سکھ مت، اور اس میں سارے سیکولر اور لبرل اور سوشلسٹ، کمیونسٹ، دنیا کے سارے انسان اس میں شامل۔ تو اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، اور وہ جو مذکر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں آدم علیہ السلام، اور وہ جو ایک مؤنث ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ان کی اہلیہ اور سارے انسانوں کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے آگے ساری انسانیت کو چلایا۔ بات کو سمجھانے کے لیے بعض علماء تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانوں کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے اور 4 انداز اپنائے۔ کتنے؟ 4 طریقے۔ ایک انسانیت کی تخلیق کا انداز تھا کہ بغیر کسی مذکر اور بغیر کسی مؤنث کے انسان کی تخلیق۔
یعنی کوئی پیچھے مذکر نہیں، کوئی پیچھے مؤنث نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹی لے کر، کہیں سے سخت، کہیں سے نرم، کہیں سے سیاہ رنگ کی، سرخ رنگ کی، سفید رنگ کی، مختلف مٹی کی قسمیں اللہ نے لے کر انسان کا ڈھانچہ تیار کر کے اس میں روح ڈالی۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اور بغیر کسی مرد اور عورت کے، مذکر اور مؤنث کے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ پہلا طریقہ ہے انسان کی تخلیق کا۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا کہ صرف مذکر سے انسان کی تخلیق، صرف مذکر سے انسان کی تخلیق، اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق میں۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس ایک جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو گویا کہ سیدہ حوا جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے کن سے فرمائی؟ آدم علیہ السلام سے، اور آگے وہ ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو پسلی ہے، اس پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار فرمایا وہ ہے صرف مؤنث سے انسان کی تخلیق، صرف مؤنث سے انسان کی تخلیق، یعنی وہاں مذکر نہیں ہے، صرف مؤنث۔ اللہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کہ ان کی صرف والدہ ہیں، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا کلمہ کن کے ساتھ، فرمایا کہا ہو جا، تو آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو وہ جو مرد اور عورت کا ایک پروسیس ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ تین۔ بغیر مذکر اور مؤنث کے انسان کی تخلیق، نمبر 2 صرف مذکر سے انسان کی تخلیق، نمبر 3 صرف مؤنث سے انسان کی تخلیق، اور اس کے بعد چوتھا طریقہ جو عام طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا وہ اللہ نے یہاں بیان کیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ اور یہ طریقہ اللہ نے سورہ النساء کی وہ جو پہلی آیت ہے نا وہاں پر بھی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ 3 طریقے تو وہاں ہی بیان کر دیے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس جان سے پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے آگے ساری انسانیت کو زمین پر پھیلا دیا۔
تو یہ اللہ نے یعنی 3 طریقے، اور چوتھا طریقہ وہ جو بغیر مذکر کے یعنی پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا کہ ہم نے وہ یعنی بی بی مریم کے ہاں بغیر باپ کے اللہ نے ان کے ہاں بچے کی ملاد۔ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے۔ فرمایا اور اس کے بعد پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، فرمایا اور ہم نے بنا دیے تم کے تمہارے، ہم نے بنا دیے کئی شعوباً، شعبے، ہم نے تمہارے کئی بنا دیے شعبے۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا شعوب، یہ شعبۃ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ شعبہ۔ اور شعبہ عربی زبان میں شاخ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ شاخ۔ یعنی ایک درخت ہے نا، درخت، تو درخت کا ایک مین تنا ہوتا ہے اور اس کے آگے پھر آگے اس کی کیا ہو جاتی ہیں؟ شاخیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان یعنی مین تنا جو ہوتا ہے تو اس کو اصلن کہتے ہیں، اور اس کی آگے جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو شعوب کہا جاتا ہے، یا ان کو فروع بھی کہتے ہیں، شعوب یا فروع، کہ یہ اس کی کیا ہے؟ شاخیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ بعض یونیورسٹیوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شعبہ اسلامیات، شعبہ اسلامیات، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعبہ عربی، شعبہ سائنس، یعنی باقاعدہ جس کو انگلش میں ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے لیے عربی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ کیا ہے؟ شعبہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر اس کے بعد تمہارے کئی شعبے بنا دیے، کئی شاخیں تمہاری تقسیم آگے ترتیب دے دی۔ فرمایا کہ وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے کئی آگے تمہارے قبیلے بنا دیے، یعنی اوپر ایک قبیلہ، قبیلے کے آگے پھر کئی شاخیں۔ اب دیکھیں نا، قریش ایک قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کئی آگے پھر شاخیں ہیں۔ یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو مخزوم ہے، یہ بنو عبد الدار ہیں، یہ بنو تمیم ہیں، یعنی آگے پھر ان کی شاخیں ہیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کئی شاخوں میں اور کئی قبیلوں میں ہم نے تمہیں تقسیم کیا۔ فرمایا یہ جو ہم نے شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں نا، یہ شاخیں اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ہم نے یہ شعبے اور یہ قبیلے بنائے ہیں کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ کیوں بھئی؟ تاکہ ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پہچانو۔ اچھا، یہاں پر اگر مقصد ہوتا کہ تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، تو پھر یہاں پر یہ لفظ جو ہے لِتَعَارَفُوا آنا چاہیے تھا، یا یہاں پر لِتَفَاخَرُوا آنا چاہیے تھا۔ اگر یہ قبیلے اور یہ شاخیں فخر کے لیے ہوتی اور فخر کرنے کے لیے اللہ نے یہ بنائی ہوتی، تو پھر یہ لفظ یہاں تعارفوا نہیں بلکہ تفاخروا ہونا چاہیے تھا، کہ تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، ہماری یہ برادری ہے، ہمارا یہ قبیلہ ہے، ہماری یہ جناب ہم اس فلاں برادری سے تعلق رہتے ہیں۔ فرمایا یہ برادریاں اور یہ جو ہے نا یہ قبیلے،
یہ ذاتیں یہ بطور تفاخر نہیں ہیں بلکہ بطور تعارف ہیں۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے کئی آگے شعبے یعنی تمہاری شاخیں بنا دیں، وَقَبَائِلَ اور کئی تمہارے قبیلے بنا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکے والو، اے مکے والو، فرمایا ان اللہ قد اذہب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، ان اللہ قد اذہب عنکم عبیۃ الجاہلیت۔ اس کا بالکل وہی معنی ہے جو سورہ الفتح میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یعنی وہ جاہلیت والی ضد۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ جاہلیت کا جو غرور تھا، وہ جاہلیت کی جو نخوت تھی اور وہ جاہلیت کا جو گھمنڈ تھا، وہ اللہ تعالیٰ تم سے لے گیا، اللہ نے وہ تم سے ختم کر دیا۔ یہ آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں اور بیت اللہ شریف کے دونوں دروازے کے دونوں پارٹ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے سارے سرداران قریش سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مکے کے سرداروں، آج اللہ نے تمہارا وہ سارا گھمنڈ اور وہ سارا غرور اور وہ سارا فخر تکبر وہ اللہ نے آج ختم کر دیا، توڑ دیا اللہ نے آج۔ اللہ اکبر۔ یاد ہے نا، یہ وہی مکے والے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھیرا کرتے تھے، راستے میں گڑھے کھودا کرتے تھے، اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دے کر اور آپ کے چہرے پہ تھوکا کرتے تھے، اور آپ کی کمر مبارک پہ لا کر وہ اونٹنی کی بچہ دانی لا کر انہوں نے رکھی، یعنی اور پھر ان مکے کی گلیوں میں آپ کے بڑے پیارے صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے اور پھر ریت پر لٹایا کرتے تھے، بڑے بڑے مظالم اور بڑے بڑے ستم ڈھائے ان مکے والوں نے۔ کیوں؟ اس وقت ان کے دماغوں میں وہ غرور تھا، وہ گھمنڈ تھا، وہ ایک تکبر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج وہ سارا گھمنڈ توڑ کے رکھ دیا۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا اجالا ہے اور 10 رمضان کی تاریخ ہے، 8 ہجری ہے، اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور آج وہ سارے سرداران قریش آج آپ کے سامنے سرنڈر کر کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے اس موقع پر یہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مکے والو، ان اللہ قد اذہب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ نے آج وہ جاہلیت کا سارا گھمنڈ توڑا ہے کہ نہیں توڑا، اس کو ختم کیا ہے کہ نہیں ختم کیا۔ فرمایا وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، اور آج اللہ نے وہ تمہارے آباء و اجداد کا وہ فخر بھی توڑ دیا۔ وہ جو تم فخر کیا کرتے تھے نا، میرا فلاں باپ ہے، میرا فلاں دادا ہے، اور باقاعدہ یعنی یہ لوگ جو تھے نا مینا میں اور عرفات میں، یہ بڑے بڑے اپنے جلسے اور اپنی مجلسیں برپا کیا کرتے تھے، اور ان مجلسوں کے اندر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، آباء و اجداد کا ذکر ہوتا تھا۔
ہمارے فلاں آبا و اجداد، ہمارے فلاں آبا و اجداد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو تمہیں اپنے باپ دادا پہ بڑا فخر تھا، اللہ نے وہ بھی توڑ دیے. فرمایا کہ اے مکے والو یاد رکھو، مؤمن تقی و فاجر شقی، کہ ساری انسانیت جو ہے نا اس کی دو تقسیم ہے. کتنی؟ دو تقسیم ہے بس، کوئی لمبے چوڑے اس کے اندر نہیں ہے. یا تو ان انسانوں میں مومن ہے متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، یا پھر کافر ہے بدبخت. ان میں سے کوئی تیسری کیٹیگری نہیں ہے. جتنی بھی انسانیت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی بر اعظم ہیں ان پہ جتنے بھی انسان بستے ہیں، ان کو اگر جا کر دیکھو گے تو بنیادی ان کی قومیں کتنی ہیں؟ صرف دو. یہ ہے اصل دو قومی نظریہ، یہ ہے اصل دو قومی نظریہ. میرے بھائیوں تیسری کوئی قوم نہیں ہے، یا کافر یا مومن، یا کافر یا مومن. اللہ، کوئی تیسری کیٹیگری نہیں. منافق کو اللہ نے قرآن میں ایک تیسری کیٹیگری ایک جگہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ منافق ہوتے ہیں. یہ ایک دنیا کے اندر ان کے رویے کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ جو منافق اعتقادی ہوتے ہیں وہ بھی تو حقیقت میں کافر ہی ہوتے ہیں، وہ بھی تو حقیقت میں کافر ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لانا وہ ایمان لے آئے اور جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کر لے. تو گویا کہ دو ہی دنیا میں قومیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. دنیا میں بھی دو قومیں ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت بھی دو قومیں سامنے آئیں گی. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک قوم، ایک گروہ، ایک پارٹی وہ جنت میں جائے گی اور ایک گروہ، ایک پارٹی جہنم میں جائے گی. بات سمجھیں نا؟ دو پارٹی سسٹم دنیا میں بھی اور ٹو پارٹی سسٹم آخرت میں. کوئی تیسری پارٹی نہیں. لیکن یہاں پر تو جناب اندھیر مچا ہوا ہے. دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، یہ وہ دھڑا، یہ دھڑا. مطلب ہے کہ اس قدر پارٹیاں کہ ان کی کوئی گنتی، ان کا کوئی شمار، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے نا؟ سیاسی پارٹیاں الگ، مذہبی پارٹیاں الگ، یعنی اتنی پارٹیاں. لیکن میرے بھائیوں حقیقت میں دیکھو تو پارٹیاں کتنی ہیں؟ دو. اللہ نے قرآن میں دو ہی نام لیے ہیں. فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. حزب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حزب کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ. اچھا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. اور ایک اور پارٹی کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اولئک حزب الشیطان. یہ کون ہے؟ یہ شیطان کی پارٹی ہے. بس یہ دو پارٹی سسٹم ہے، سمجھے نا؟ حزب اللہ اور حزب الشیطان، بس یہ دو پارٹی. میرے بھائیوں یہ ہے اصل دو قومی نظریہ. ایک تو وہ دو قومی نظریہ ہے نا جو ہمارے معاشرتی علوم میں پڑھایا جاتا ہے، مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، پاکستان سٹڈی میں جو بچوں کو BA میں FA میں یہ پڑھایا جاتا ہے
کہ جی وہ ایک محمد علی جناح نے ایک دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کا رہن سہن الگ ہے، دونوں کے طور اطوار الگ ہیں، دونوں کے عقائد الگ ہیں، کردار الگ ہے، دونوں کے یعنی ہیروز الگ ہیں۔ ایک قوم کے ہیروز وہ دوسری قوم کے دشمن ہیں اور ان کے دشمن دوسری قوم کے ہیروز ہیں۔ یہی تھا نا وہ دو قومی نظریہ جو محمد علی جناح نے بتایا تھا، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے۔ ایک وہ دو قومی نظریہ ہے جو قرآن دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ قرآن جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مسلمان اور کافر الگ الگ دو قومیں، وہ کافر چاہے ہندو ہے، وہ کافر چاہے سکھ ہے، وہ کافر چاہے عیسائی ہے، وہ کافر چاہے یہودی ہے، وہ چاہے بدھ مت کا ہے یا جین مت کا ہے یا کسی بھی دنیا کے مذہب کا، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور وہ کافر ہونے کی وجہ سے ایک الگ قوم ہے، ایک الگ اس کی پارٹی ہے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک الگ پارٹی ہے۔ کیوں بھائی؟ محمد علی جناح نے یہ تصور پیش کیا تھا؟ نہیں، اس کا تصور اور اس کا نظریہ صرف مسلمان اور ہندو کی حد تک تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمان اور کافر کی حد تک۔ وہ کافر دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ چاہے ہندوستان کا ہو، انگلستان کا ہو، وہ چاہے تیونس کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، جہاں کا بھی ہو۔ سمجھے نا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن تقی و فاجر شقی، کہ دو ہی قومیں ہیں، یا مومن یا کافر، یا مومن ہے تو وہ تقی ہے یعنی ڈرنے والا ہے، کافر ہے تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے۔ یہ دو قومیں ہیں بس۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم بنو آدم، یہ اللہ کے رسول خطبہ کب دے رہے ہیں؟ یہ جب آپ نے مکہ فتح کیا کہ اے مکے والو، اللہ نے تمہارا وہ جاہلیت کا غرور آج ختم کر دیا، تمہارے آباء و اجداد پہ جو تم فخر کرتے تھے آج اللہ نے وہ فخر توڑ دیا۔ یا مومن تقی ہے یا کافر شقی ہے۔ فرمایا انتم من آدم، تم سارے آدم سے ہو، تم سارے آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا۔ انتم بنو آدم وآدم من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِالْأَقْوَامِ، کہ لوگوں اپنی اپنی قوم پہ، اپنے اپنے قبیلے پہ، اپنے اپنے خاندان پہ، اپنے اپنے خانوادے پہ، برادری پہ اپنا فخر کرنا چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِالْأَقْوَامِ، اپنی اپنی قوم پہ فخر کرنا، قبیلے پہ فخر کرنا، میں فلاں برادری، میں فلاں قبیلہ، میں فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ان کو۔ اچھا، تم جن اپنے آباء و اجداد پہ اور جن قوموں پہ فخر کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہم فہم من فہم جہنم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ تو اگر کفر پہ مرے ہیں، اگر شرک پہ مرے ہیں، اور وہ کفر اور شرک پر مرنے کی وجہ سے وہ تو جہنم کے کوئلے بنے ہوئے ہیں، اور تم ان پہ فخر کر رہے ہو۔ کفر اور شرک پر مرنے کی وجہ سے وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ وہ تو جہنم کے کوئلے بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا انما ہم فہم، فہم کس کو کہتے ہیں؟
یہ فا ہا کون سی بلا؟ یہ ہا ہے والا جیم ہا خا، یہ وہ ہا ہے۔ ایک فہم ہوتا ہے یعنی ہا دو آنکھوں والی، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فہم القرآن، فہم الحدیث، کہ قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، یہ اور چیز ہے۔ اور ایک ہے ہا، سمجھے نا، ہا فہم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ۔ ہمارے یہاں پر یہ جو چلتا ہے نا، جو ہمارے چلتی ہے نا، یہ جو روسٹ کرتے ہیں چیز، اس کو مشوی کہتے ہیں نا، یعنی روسٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشو، یعنی روسٹ کی ہوئی چیز۔ مرغی ہے، کوئی بکرا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشوین، روسٹ کیا ہوا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو کوئلے پہ پکایا جاتا ہے، سمجھے نا، کوئلے پہ، وہ جو کوئلے پہ چیز پکائی جائے نا، عرب میں اس کو فہم کہتے ہیں۔ عرب میں ان کو آج بھی کیا کہتے ہیں؟ فہم، فہم، یہ کوئلے پہ پکائی ہوئی چیز ہے۔ فرمایا کہ انما ہم فہم من فہم جہنم، فرمایا کہ او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان، فرمایا یہ جو تم فخر کرتے ہو نا اپنے باپ دادا پہ، ہمارا جناب باپ فلاں تھا، ہمارا فلاں قبیلہ تھا، ہمارا یہ خاندان تھا، یہ جو تم فخر کرتے ہو، فرمایا کہ ان کی مثال میں تمہیں دوں کہ یہ جو آباء و اجداد پہ فخر کرنا ہے نا، فخر کرنا، یہ اس گندگی کے کالے کیڑے کی طرح ہے، گندگی کے کالے کیڑے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اہون علی اللہ من الجعلان، من الجعلان، گندگی کے کالے کیڑے کی طرح ہے کہ التی تدفع بانفها النتن، وہ کالا کیڑا گندگی کا جو اپنے ناک کے ساتھ گندگی وہ ہٹا رہا ہوتا ہے، گندگی میں چل رہا ہوتا ہے، اس گندے کالے کیڑے کی طرح ہے یہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا۔ تو دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عجیب تشبیہ دی کہ تم فخر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد پہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا التی تدفع بانفها النتن۔ ابو داود حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے اندر 6116 نمبر حدیث ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ساری حدیث سنائی ہے نا، یہ وہاں پر حدیث موجود ہے، اور آپ نے یہ مکہ فتح کرنے کے موقع پر یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہاری شاخیں بنا دی اور تمہارے قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو، یہ صرف تعارف کے طور پر ہے، یہ صرف تعارف کے طور پر اپنے آپ کو کہنا جی میں فلاں برادری سے ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تعارف کے طور پر بتانا کہ جی میری فلاں برادری ہے، میں فلاں قبیلے سے تعلق، میں قریش قبیلے سے ہوں، میں بنو مخزوم سے ہوں، میں بنو امیہ سے ہوں، میں بنو عباس سے ہوں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو پیغمبر ہے، جو پیغمبر ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا، جو پیغمبر ہے وہ خود کو پیغمبر ہی کہے گا۔ ایسے تعارف کو تکبر نہیں کہتے، ایسے تعارف کو
تکبر نہیں کہتے بھئی، تعارف اور چیز ہوتی ہے، تکبر اور چیز ہوتا ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ای الناس اکرم عند اللہ، ای الناس اکرم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن مجید کی اسی آیت کے مطابق جواب دیا، فرمایا کہ اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے کہ اتقاہم للہ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یعنی بالکل یہی جواب آپ نے وہاں دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ہمارا پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اگر خاص شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف جو تھے نا وہ اکرم الناس ہیں۔ کون؟ یوسف علیہ السلام، وہ کون ہے؟ وہ اکرم الناس ہیں۔ اچھا کیوں اکرم الناس ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نمبر 1 خود نبی ہیں، نمبر 2 ان کے والد گرامی جناب یعقوب وہ نبی ہیں، نمبر 3 ان کے دادا جناب اسحاق وہ نبی ہیں، اور نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ ان کے پردادا جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور وہ اللہ کے خلیل بھی ہیں، وہ اللہ کے خلیل بھی ہیں، خلیل اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں نے اس دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں ان انسانوں میں کسی کو اللہ یعنی خلیل نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اور اللہ نے اس کائنات میں صرف 2 خلیل بنائے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک محمد کریم علیہ السلام، جن دونوں کا نام لے کر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جن دونوں کا نام لے کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ فرمایا کہ اگر لوگوں میں سے کوئی متعین خاص شخص سمجھتے ہو نا کہ پھر وہ معزز ہے سب میں، ان میں سے کون؟ تو وہ پھر یوسف ہے۔ فرمایا خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا وہ نبی بھی اور خلیل اللہ بھی، بڑی ان کو فضیلتیں حاصل ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر خاندانوں میں سے پوچھنا چاہتے ہو کہ خاندانوں میں سے کون خاندان زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا سنو، خیارہم بالجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو لوگ جاہلیت میں زیادہ سر بلند تھے، سر بر آوردہ تھے، جب وہ اسلام میں آئے تو اللہ نے اسلام میں بھی ان کو عزت عطا کی ہے، لیکن کب؟ اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھیں گے، دین پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں ان کو سر بلندی ملے گی۔ ایک قبیلہ جاہلیت میں سر بلند تھا، لیکن وہ اسلام میں آ کر اگر وہ اسلام قبول ہی نہیں کرتا تو پھر وہ سر بلند نہیں رہے گا۔ ہاں جو جاہلیت میں سر بلند تھے، اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ اسلام سمجھ لیں گے تو وہ قبیلہ اسلام میں آ کر بھی سر بلند رہے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ تم میں سے جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش کو دور جاہلیت میں بھی ایک برتری حاصل ہے۔ تو جب یہ اسلام لائیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ ان کو اسلام میں بھی سربلندی عطا فرمائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہر بات کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا، یہ کب کا تھا؟ فتح مکہ کا۔ اچھا، ایک خطبہ آپ نے اس طرح کا خطبہ آپ نے دیا جب آپ نے حج کیا، اور حج کے سال کیا تھا سن 10 ہجری، مکہ فتح کیا تھا سن 8 ہجری، 2 سال کے بعد پھر آپ حج پر تشریف لے گئے، اور وہی آپ کا اکلوتا حج تھا، اور وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کی ہے۔ کتنے؟ 4 عمرے اور ایک حج۔ یہاں پر جناب لوگ آتے ہیں اور میں 20 عمرے کر کے آیا ہوں، اچھا میں جی اتنے عمرے کر کے آیا، اچھا کیا جی؟ میں بس وہ مسجد عائشہ جاتا تھا تو احرام باندھ کے آ جاتا تھا دھڑا دھڑ۔ اچھا پھر میں جی ایک عمرہ اپنے باپ کے نام کا، ایک ماں کے نام کا، ایک فلاں کے نام کا، ایک فلاں کے نام کا، ایک فلاں کے نام کا، پتہ نہیں کتنے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ 4 ساری زندگی میں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن ٹھہرے تھے بھلا؟ 14 دن۔ کتنے؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا کتنے دن ٹھہرے؟ 14 دن۔ اچھا، اور پھر آپ نے جب حج کیا اس وقت بھی آپ کافی دن وہاں ٹھہرے۔ تو اگر اسی طرح دھڑا دھڑ عمرے کرنے کا یہ سلسلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 20-25 تو کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جب اپنے میقات سے احرام باندھا، احرام باندھ کر آپ نے عمرہ کیا، جا کر مروہ پہ آپ نے سر منڈوا دیا تو آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ اگر آفاقی ہیں تو دوبارہ احرام باندھنے کے لیے آپ کو میقات پہ جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ میقات پہ جانا پڑے گا۔ یہاں پر لوگوں نے نا آج بس ایسے ہی اپنے ہوٹل سے بھی عمرہ کر لو، فلاں سے بھی عمرہ کر لو، وہاں سے بھی کر لو، نہیں میرے بھائیوں، اس کے لیے آفاقی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ میقات پہ جائیں گے۔ آفاقی کن کو کہتے ہیں؟ آفاقی کہتے ہیں کہ جن کی رہائشیں اور جن کا یعنی کہ جن کا علاقہ ان میقاتوں کے باہر ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آفاقی۔ اور جن کی رہائشیں ان میقاتوں کے اندر ہیں ان کو کہتے ہیں مقامی۔ آفاقی لوگ جو ہیں وہ میقات سے آ کر احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، ہم گئے احرام کھول دیا، عمرہ ہو گیا، اب اگلا عمرہ کرنا ہے یا مدینے جائیں گے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، اور اگر کوئی آدمی اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے طائف جائے، وہاں سے جا کر وہ کرنے منازل سے احرام باندھ لے، وہاں سے عمرہ کر لے، اگلے دن پھر جا کر باندھ لے، پھر وہاں سے کر لے، بھئی اس طرح کرو جتنے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مسجد عائشہ جاؤ 10 ریال دے کر اور وہاں سے آ کر پھر عمرہ کر، یہ عمرے نہیں ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری کو مکہ فتح کیا تو 10 ہجری کو جب آپ نے حج کیا تو ایام تشریق بلا کن کو کہتے ہیں؟
بڑی عید کے جو پہلا دن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یوم النحر، اور جو بعد والے 3 دن ہیں نا ان کو کہتے ہیں ایام التشریق۔ ایام التشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے موقع پر بھی ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا فَضْلَ لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ كُلُّكُم مِّنْ آدَمَ وَآدَمُ مِّن تُرَابٍ۔ کہ یاد رکھو تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے، خبردار کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا کسی احمر کو اسود پر اور اسود کو احمر پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو وہ کس پر ہے؟ للتقوی، وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ صرف تک جو دیکھو اسی آیت کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم رکھنے والا۔ قالت الاعراب، قالت دیہاتیوں نے کہا، دیہاتیوں نے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ الاعراب جو اس آیت میں لفظ آیا ہے نا، اس سے یا تو وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا لیکن ابھی اندر ان کے اسلام نہیں تھا، یا پھر نمبر 2 وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہیں نو مسلم۔ کون؟ جنہوں نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، ابھی پوری طرح اسلام کا فہم اور اسلام کی پختگی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس سے یا تو بنو اسد قبیلے کے لوگ مراد ہیں یا بنو خزیمہ قبیلے کے لوگ مراد ہیں۔ قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، قل فرما دیجئے، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے۔ فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ لو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسلام۔ تو اس سے خود بخود دیکھو نا بات سمجھ آ رہی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، تم یہ کہہ لو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا نا کہ اسلام میں اور ایمان میں کچھ فرق ہے، سمجھے نا۔ اسلام ان ظاہری اعمال کی پابندی کو کہتے ہیں جو اسلام نے لاگو کی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جہاد کرنا، ان ارکان، ان اعمال کی پابندی کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ان دل کے اندر جو عقائد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، سارے نبیوں رسولوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ سارے جو جن کا تعلق دل کے عقائد سے ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ یعنی میں ایک فرق بس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان ان نظریات اور عقائد کا نام ہے کہ جو نظر نہیں آتے، وہ دل کے اندر ہوتے ہیں، اور اسلام ان ارکان کا نام ہے جو ظاہر ہیں اور نظر آتے ہیں۔ ایک بات ٹھیک ہو گیا۔ کئی ایسے بھی دلائل ہیں کہ ایمان کا لفظ اسلام پر اور اسلام کا لفظ ایمان پر بھی بولا گیا۔ بعض جگہ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں، ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض جگہ پر ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض جگہ فرق ہے اور بعض جگہ ایک ہی معنی ہے۔
فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کسی چیز کی، نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں، فرمایا تمہارے اعمال کا وہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ اللہ، ایسا کمال کا ایمان کہ چاہے بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، سمجھے نا، وہ بات عقل نے تسلیم کی ہے یا نہیں کی، لیکن جب بات آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی تو بس بات۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ معراج والا بہت بڑی دلیل ہے کہ جب ابو جہل نے کہا اچھا تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، ساتوں آسمانوں سے بھی ہو کر آ جائے؟ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس نے کہا یہ بات تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیر و مرشد، تیرا ہادی و رہنما، وہ جس کے تو مرنے مرتا ہے اور جس کی بات پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ تیرا نبی یہ بات کہتا ہے، تو جناب ابو بکر کہنے لگے اگر ان کے پیارے لبوں سے یہ بات نکلی ہے تو پھر ابو بکر مانتے ہیں۔ یہ ہے ثم لم یرتا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں یعنی اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچ بولنے والے، اپنے ایمان لانے کے دعویٰ میں سچ بولنے والے۔ قل فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم معلوم کروانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں، آگاہ کرنا چاہتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ جی ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اسلام قبول، اللہ کو بتانا چاہتے ہو؟ اتعلمون اللہ بدینکم، فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، تمہارے اس بتانے سے کیا اللہ کو پتہ چلے گا؟ فرمایا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر اس بات کا احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ ہم اسلام لائے ہیں، احسان جتلاتے ہیں جی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قل، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو بتا دو، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ نہ تم احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر احسان جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام لائے ہو تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اسلام لا کر میرا کیا سنبھال رہے ہو، اپنا بنا رہے ہو۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے تمہاری اسلام اور ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے، اور اللہ نے یہ ایمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، تم اللہ پر احسان نہ جتلاؤ۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے نا وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جنازے میں، اللہم انہ عبد، اللہم انت ربہ،
اے اللہ تو اس کا وَأَنْتَ خَلَقْتَهُ تو نے اس کو پیدا کیا ہے، وَهَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ تو نے اسے اسلام کی ہدایت دی ہے، وَأَنْتَ عَالَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ اللہ تو اس کا ظاہر بھی جانتا ہے، اللہ تو اس کا باطن بھی جانتا ہے۔ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ اللہ ہم سفارشی بن کر آئے ہیں تو اس میت کو بخش دے۔ کیسی کمال کی دعا۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بلکہ اللہ احسان جتلاتا ہے تم پر کہ اس نے تمہاری ایمان کے لیے رہنمائی کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا غیب، آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب، یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نا، یا زمین میں چھپی ہوئی ہے تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ یہاں غیب السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ جو تمہارے ہاں چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالی خوب جاننے دیکھنے والا ہے جو تم اللہ۔ اچھا بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نا انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے کتنے طریقے اختیار فرمائے۔